کیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اتنا بڑا مقام دے دیا؟ ان کی پہلی صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ صحابہ کو جو اللہ کے رسول ایک مرتبہ بات کہہ دیتے تھے نا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ کہنا بھی دور کی بات ہے، صحابہ کے کان میں ایک مرتبہ اگر آواز پہنچ جاتی کہ یہ بات محمد مصطفیٰ نے کی ہے، اس کو فوراً مان لیتے اور اس پہ پہرا دیا کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 1093، جمعے کا دن تھا، استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، آپ جمعے کے دن منبر پر تشریف لائے تو مسجد میں کوئی کھڑا ہوگا، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ فسمع ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسجد کے دروازے پر ہی تھے، فجلس على باب المسجد، تو وہاں ہی بیٹھ گئے۔ کہاں آ رہے تھے؟ مسجد کے دروازے پر۔ آواز کس کی آئی؟ بولے۔ اور آواز کیا تھی؟ بیٹھ جاؤ۔ تو صحابی کہاں بیٹھ گئے؟ دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود، عبداللہ بن مسعود آپ وہاں ہی بیٹھ گئے ہو، یہاں آ جاؤ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ منبر پہ تھے، صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسجد داخل نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی کو جہاں آواز پہنچی وہ وہاں ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا عبداللہ آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ کہا آپ نے ہی فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ کہا عبداللہ میں نے تو ان کو کہا تھا جو مسجد کے اندر کھڑے تھے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو علم میں نہیں ہے، میرے تو کان میں یہ آواز پہنچی تھی بیٹھ جاؤ، محمد کریم کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہوں بیٹھ جاؤ، پھر عبداللہ کھڑا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو آپ نے دعا دی، زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ، اللہ تیرے اندر یہ حرص اور پیدا فرمائے کہ تیرے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی حرص ہے، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ تو صحابہ کو ایسے نہیں مقام ملا، ایک مرتبہ اللہ کی رسول کی زبان سے بات نکلتی تو فوراً ان کے عمل میں شامل ہو جاتی، اور اس پہ صحابہ کرام پھر پہرا دیا کرتے تھے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر فرماتے ہیں، روایت صحیح بخاری کی 6268، لمبی روایت ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرۃ المدینہ عشاء استقبلنا احد، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے مدینہ طیبہ میں، ہم چلتے چلتے دیکھا تو سامنے احد آ گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، ما احب ان احدا لی ذهبا یأتی علی لیلة او ثلاث عندی منه دینار الا ارصده لدین۔ ابو ذر تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ احد کو دیکھ رہے ہو،
یہ جتنا احد پہاڑ ہے نا، اتنا اگر سونا مجھے مل جائے، اتنا اگر سونا مل جائے تو 1 سے 3 راتیں گزر جائیں تو میں پھر بھی پسند نہیں کروں گا کہ اس پورے سونے کے پہاڑ سے 1 درہم بھی میرے پاس بچا ہو، میں سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں۔ ہاں اگر میرے پاس کوئی دینار ہوگا تو اس لیے ہوگا کہ شاید کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو میں اس کو دے دوں، یا میں قرض دینا ہے تو اس کی ادائیگی کر دوں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے پھر آواز دی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، قلت لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاکثرون هم الاقلون الا من قال هكذا وهكذا۔ دنیا میں جتنا کسی کے پاس مال زیادہ ہوگا، قیامت کو اتنا ہی تھوڑا ہوگا۔ الا من فعل هكذا وهكذا، ہاں جو دونوں ہاتھوں سے اس مال کو اللہ کی راہ میں لٹاتا ہوگا، اس کے پاس وہاں بھی زیادہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکانک لا تبرح یا ابا ذر حتی ارجع۔ ابو ذر یہاں رکو، میں ابھی آتا ہوں، یہاں سے تم نے جانا نہیں۔ صحابی کہتے ہیں فانطلق حتی غاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، غائب ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آئی۔ فسمعت صوتا، میں نے آواز سنی، فخشیت ان یکون عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آواز سن کے مجھے خوف لاحق ہوا کہیں کوئی دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آ گیا۔ فاردت ان اذهب، اس خوف کی وجہ سے میرا جی چاہا کہ میں اس جگہ کو چھوڑوں، دوڑ کے جاؤں آواز کی طرف کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ ثم ذکرت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبرح، پھر مجھے یاد آیا مجھے تو اللہ کے رسول کہہ کے گئے تھے کہ ابو ذر یہاں ہی رہنا ہے، کہیں جانا نہیں، تو میں پھر وہاں ہی رک گیا کہ اللہ کے رسول کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی ہیں۔ روایت سلسلہ صحیحہ کی 3253، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، بین انا جالس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اذا اتاہ رجل فسلم علیہ، ایک شخص آیا اور اس نے سلام کہا، ثم ولى عنہ، پھر وہاں سے چلا گیا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لأحب هذا للہ، یہ جو بھی شخص آیا تھا نا، اس سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ سنا فرمایا، فہل اعلمتہ ذاک، تم تو اس سے محبت کرتے ہو لیکن اس کو خبر دی ہے آپ نے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو بتایا تو نہیں ہے لیکن میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ قال فاعلم ذاک اخاک، جاؤ اسے جا کے خبر دو کہ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں اتنی کہنے کی بات تھی، فاتبعته فادرکت
فوافقته فأخذت بمنكبي، میں دوڑا اس کے پاس پہنچا، اس کے کندھے کو پکڑا، سلمت علیہ، سلام کہا، وقلت واللہ انی لأحبک للہ، اور میں نے کہا اللہ کی قسم میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ قال هو واللہ انی لأحبک للہ، اس شخص نے بھی آگے سے جواب دیا اللہ کی قسم تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مجھے بھی تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ کہا، بتایا آپ نے؟ کہتا نہیں، بتاؤ اسے۔ وہاں سے اٹھے، اسی وقت آپ کی بات کو پورا کر کے واپس آئے، اس کو خبر دے کے واپس آئے۔ یہ صحابہ کا امتیاز تھا، ایک مرتبہ جب بات سن لیتے اس کو فوراً عملاً پیش کر دیتے۔